پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ہیں، اور اس بات کا اعلان امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے مذاکرات کے بعد ایک بہت مختصر سی پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنی لچک دکھا سکتے تھے ہم نے اتنی لچک دکھائی، اور ایرانین ڈیلیگیشن کے ساتھ بہت بہترین مذاکرات ہوئے، اور ہم نے یورینیم کی انریچمنٹ کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کو بلا تعطل اوپنلی جو ہے وہ رہنے کے بارے میں ہم نے بات کی۔ لیکن ایرانین ڈیلیگیٹس نے لچک دکھانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے پاکستان کی تعریف بھی کی کہ پاکستان جو ہے وہ بہترین ثالث کے طور پہ انہوں نے کردار ادا کیا، اور پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ ڈیل جو ہے وہ کسی نتیجہ پہ پہنچے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی نتیجے کے بغیر یہ ڈیل ختم ہو رہی ہے، اور یہ مذاکرات جو ہے وہ تقریباً 21 گھنٹے تک لگاتار جاری رہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مذاکرات کی نوعیت کیا تھی اور یہ کتنے پیچیدہ مذاکرات تھے۔ اسی طرح سے جو ایران کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پہلی ہی دفعہ جب ہم بیٹھیں گے تو تمام مسائل جو ہے ان کا حل نکل آئے گا۔ ہاں، البتہ ایک چیز جو ہوئی ہے، بہت سارے جو پوائنٹس تھے ان کے اوپر ہم متفق تھے، ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہو چکا تھا۔ ہاں، البتہ کچھ جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہمارا اتفاق نہیں ہو سکا۔ اب ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے ایسے پوائنٹس جن کے اوپر ان کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ تو ان میں خاص طور پہ جو چیز شامل تھی وہ یورینیم کی انویسٹمنٹ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران نے جب یہ جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے عمان میں اور پھر جنیوا میں، اس میں یہ چیز کا اعادہ کیا تھا کہ ہم اپنی یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے اس کو بتدریج کم کرتے کرتے تقریباً 3% تک لے آئیں گے۔ اب یہ جو 3% یورینیم انریچمنٹ ہوتی ہے یہ انرجی کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور میڈیسن وغیرہ کے لیے، لیکن یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا، اور اس کے بعد بھی امریکہ نے ایک دم سے ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب ایران کسی بھی صورت امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ اسٹریٹ آف ہارمز کا اوپن کرنے کے بارے میں تھا، کیونکہ ایران جو ہے اس نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں، اور ہم جانتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ ایک بڑی اہم گزرگاہ ہے، آبی گزرگاہ ہے، جس میں سے تقریباً دنیا کا 20% آئل اور 25% جو نیچرل گیس ہے وہ گزرتی ہے۔ تو دنیا کی جو انرجی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے۔ اس کے بارے میں بات تھی جو کہ ایران کے جو ڈیلیگیٹس ہیں انہوں نے اس بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں پہ جو چیز بڑی اہم ہے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایرانین ڈیلیگیٹس جو ہیں انہوں نے بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی خوف کے لچک دکھائے بغیر یہ مذاکرات کیے ہیں۔ 21 گھنٹے تک پاکستان کی ثالثی میں جاری رہنے والے مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیز ایک چیز تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کو کتنا اعتماد ہے، وہ خود اعتمادی میں کتنا آگے چلا گیا ہے، اور اس کو کتنا اعتماد ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دنیا کی تمام اکانومیز جو ہیں ان کو جکڑ لیا ہوا ہے، اور دنیا کی اکانومیز ہمارے بغیر کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعتماد ہے جو کہ ایران کو حاصل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران جو ہے وہ مکمل طور پہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی امریکہ کی ڈکٹیشن کے بغیر مذاکرات کریں، اور امریکہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پائے گا ہمارے لیے، کیونکہ ایران یہ جانتا ہے کہ امریکہ بھی یہ جنگ نہیں چاہتا ہے۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو جائے، لیکن ایران چاہتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو امریکہ جنگ کے ذریعے یا فوجی طاقت کے ذریعے ہم سے حاصل نہیں کر پایا ہے وہ کسی صورت بھی ہم مذاکرات میں ان کو نہیں دیں گے۔ تو یہ ان کی ایک تھاٹ پروسیس ہے۔ یہ بڑا اہم بھی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 40 روزہ جنگ میں ایرانین جو عوام ہے ان کا جذبہ بڑا دیدنی تھا۔ اس کے بعد ان کی جو آرمی ہے اس نے بڑی بہادری کے ساتھ ڈٹی رہی ہے اور لڑائی کی ہے، اور جو ان کے امریکن انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر حملے کیے ہیں۔ تو اس تمام چیز نے ایران کو بہت کانفیڈنس دیا ہے، اور خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز جو کنٹرول میں آئی ہے ایران کے، اس نے ان کو مزید جو ہے وہ پاورفل بنا دیا ہے۔ تو اب وہ کسی بھی لچک کا مظاہرہ کیے بغیر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ کسی بھی طرح سے امریکن پریزیڈنٹ کو سیف پیسیج دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ امریکن پریزیڈنٹ کو کوئی آسان راستہ جنگ سے نکلنے کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا ہاتھ اوپر ہے اور ہم کسی صورت بھی اس مذاکرات کی ٹیبل سے امریکہ کو جیت کے نہیں نکلنے دیں گے، کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیں اور ہم امریکہ کی جیت کا اعلان کر دیں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق مذاکرات ہوں۔ ہاں، البتہ جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ دونوں ڈیلیگیشنز نے پاکستان کے بارے میں بہت مثبت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ دونوں نے کہا کہ پاکستان نے بہترین میڈیشن کی ہے، پاکستان بہترین ثالث کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور پاکستان نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ ایک ایسا برج بنے جس کے ذریعے تمام جو
परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल निकल सके। दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े जो रेलिवेंट लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है कि मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए हैं या कामयाब हुए हैं, बल्कि उनकी ये कामयाबी है कि उनको तकरीबन 47 सालों के बाद ईरानियन और अमेरिकन डेलीगेट्स को एक दूसरे के सामने बिठा दिया है। हम जानते हैं कि जब से ईरान के इनकलाब आया उसके बाद ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और यकीनी बात है पाकिस्तान जो है उसका इसको क्रेडिट मिलना भी चाहिए और पूरी दुनिया इसका क्रेडिट दे भी रही है। अभी फिलहाल के लिए ये मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए हैं, अभी मुज़ाकरात जो है वो जारी रहेंगे और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने इस बात का इरादा किया है कि हम ये चाहेंगे कि दोनों पार्टीज जो हैं वो सीज़ फायर के ऊपर कारबंद रहें और इस फारतकारी को मौका दें ताकि हम मज़ीद काम कर सकें अमन के लिए। अब देखना ये होगा कि किस हद तक अमेरिका जो है वो ईरान से अपने लिए जो आसानियां पैदा करवा सकता है और किस तरह से ईरान जो है वो अपने लिए एक मजबूत ब्लॉक के तौर पे आसानियां जो है वो ले सकता है और अपने लिए एक बेहतरीन पोजीशन में आकर डील कर सकता है।